یہ خدا کا شکر ہے اور ایشور کی دیا ہے کہ ہمارا یہ دیش، اس میں مختلف دھرم کے ماننے والے، مختلف رنگ، نسل اور ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک جگہ بھائی بھائی بن کر رہتے آئے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اس محبت کے، پیار کے، آپسی پریم کے رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں، نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ تمام دیش واسیوں کا فریضہ ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے چوکنا رہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی پروپیگنڈوں میں ایک لو جہاد کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں لو جہاد کا کوئی ٹرم نہیں اور یہ دونوں چیزیں، لو اور جہاد، بالکل الگ ہیں۔ لو کے معنی پیار اور محبت کے ہیں اور جہاد کا معنی یہ لوگ سمجھتے ہیں دشمنوں سے لڑائی کے۔ تو سوچئے کہ محبت اور لڑائی کیسے یکجا ہو سکتی ہے، کیسے ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے۔ اس سماج میں مختلف مذہب کے رہنے والے لوگ ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مختلف ذات کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ خدا نے انسان کے دل میں محبت کا، پیار کا جذبہ دیا ہے، تو آدمی جب ایک ساتھ رہتا ہے تو ایک دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہی جذبہ بڑھ کر نکاح کی شکل اختیار کرتا ہے، شادی بیاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سے یہ بات پیش آتی رہی ہے اور صرف اس ملک میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں پیش آتی ہے کہ ایک مذہب کا ماننے والا لڑکا ہے اور دوسرے مذہب کی ماننے والی لڑکی ہے، دونوں میں شادی ہو گئی۔ یہ اس کا تعلق کسی پروگرام سے، کسی منصوبے سے، کسی سوچے سمجھی ارادے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اتفاقی بات ہوتی ہے۔ ایک اسکول میں دونوں پڑھ رہے ہیں، ایک آفس میں دونوں کام کر رہے ہیں، ایک محلے میں دونوں ایک دوسرے کے پڑوس میں ہیں اور دونوں میں آپس میں تعلق ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا۔ تو اس کو دھارمک رنگ دینا کہ گویا مسلمان خاص طور پر اس لیے کسی ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے کہ وہ اس کو مسلمان بنائے اور مسلمان بننے پر مجبور کرتا ہے، یہ صرف پروپیگنڈا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو سماج میں ایسی مثالیں بھی مل جائیں گی کہ کسی مسلمان لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کی اور کسی غیر مسلم لڑکی نے مسلمان لڑکے سے شادی کی۔ بعض دفعہ اپنا دھرم بھی بدل لیا، دھرم پریورتن اپنی مرضی سے کر لیا، اپنے پارٹنر کے طریقے کو بہتر سمجھتے ہوئے اس کی زندگی کو دیکھ کر اس کے دھرم کو اختیار کر لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے دھرم پر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے اس کو لو جہاد کا نام دینا اور یہ سمجھنا کہ مسلمان دھرم پریورتن کرانے کے لیے ایسا کرتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ اب آپ اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی تھنکنگ کے اعتبار سے آپ اس کو سمجھیے۔ دیکھیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم
ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، جو عورتیں غیر مسلم ہیں، جو مشرک شرک کرنے والی عورتیں ہیں، جو ایک خدا کے سوا دوسرے بھگوانوں کی بھی پوجا کرتی ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتی ہیں، دوسرے دیویوں دیوتاؤں کو مانتی ہیں، قرآن مجید نے مسلمانوں کو کہا کہ تم ان سے نکاح نہ کرو، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو پسند ہے۔ اگر اسلام لو جہاد کا قائل ہوتا تو وہ تو مسلمانوں کو ترغیب دیتا کہ تم غیر مسلم لڑکیوں سے ان سے شادی کرو، ان کو اپنے نکاح میں لاؤ، زیادہ سے زیادہ عورتوں کو۔ اس کے بجائے قرآن نے منع کر دیا۔ یہ قرآن کی جو دوسری سورہ ہے، سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 221 ہے۔ تو قرآن نے تو الٹے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ جو غیر مسلم بہنیں ہیں آپ کی، ان سے آپ کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسی لیے آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی عالم دین نے، مسلمانوں کے کسی مفتی نے یہ کہا ہو کہ آپ غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کریں، ہندو لڑکیوں سے شادی کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ اور آپ سماجی اعتبار سے بھی دیکھیں، آپ مسلمانوں کی کسی آبادی میں پہنچ جائیں، غربت کی وجہ سے، تعلیم کے پچھڑاپن کی وجہ سے آج لاکھوں لڑکیاں وہ ہیں کہ جن کی عمریں 30 سال ہو گئی، اب تک ان کی شادی نہیں ہو سکی ہے۔ یہ میں مسلمان لڑکیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو کوئی سمجھدار آدمی یہ مشورہ کیسے دے سکتا ہے کہ تمہاری قوم کی لڑکیاں تو کنواری رہیں، ان کو شوہر نصیب نہ ہو، اور تم دوسری قوم سے لڑکیاں بیاہ کر لے آؤ؟ تو نہ شریعت نے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اور نہ یہ سماجی اعتبار سے اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہے، مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ دھرم پریورتن کرانے کے لیے مسلمان شادی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی لڑکی اپنی رضامندی سے اسلام قبول کر لے اور پھر وہ کسی مسلمان سے کہے کہ تم میرا ہاتھ تھام لو، میرے ساتھ ایک پاک زندگی نکاح کے ساتھ گزارو، تو وہ ایک مسلمان بہن ہے ہماری، اور اس لحاظ سے اس کی مدد کے لیے اور انسانی مدد کے لیے اس سے نکاح کر لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ شادی دھرم پریورتن کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس نے اسلام کو حق سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے اس کی مدد کرنا ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی، کوئی غیر مسلم لڑکی اس لیے اسلام قبول کر لے کہ کسی مسلمان دوست سے اس کی شادی ہو جائے، یا کوئی ہندو لڑکا اس لیے اسلام قبول کر لے کہ کسی مسلمان لڑکی سے جس سے اس کی دوستی ہو گئی اس کی شادی ہو جائے، تو اسلام اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی ہماری پریکٹس ہے، اس میں ہماری نیت کا، ہمارے ارادے کی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کیا، اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ گئے، تو تمام مسلمانوں کو آپ نے اس کا حکم دیا۔ تو ایک صاحب وہ تھے جو ایک لڑکی کو بہت چاہتے تھے، وہ لڑکی مسلمان تھی۔ اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم مدینہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ تب میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں۔ چنانچہ وہ اس کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے مدینہ کا سفر کیا، مدینہ چلے گئے۔ تو حالانکہ
اپنے دھرم پر قائم رہنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے مکے سے مدینے جانا ایک بہت ہی اہم عمل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا اگر تمہارا یہ سفر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا تب یہ عمل ثواب کا ہوتا، کیونکہ عمل کا مدار انسان کے ارادے پر ہے۔ تو اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اس لیے اسلام قبول کرے کہ کسی دوسرے لڑکی سے یا لڑکے سے اس کی شادی ہو جائے، تو اسلام اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل پروپیگنڈا ہے، غلط فہمی ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، ہماری جو کتابیں ہیں اسلامی قانون کی، ان میں کہیں لو جہاد کا، لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے کسی سے شادی کا، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے آدمی کو بدگمان نہ ہونا چاہیے اور غلط فہمی سے بچنا چاہیے۔